نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت کے لوگو، جو مجھے اللہ کہتا ہے میں وہ بات سناتا ہوں۔ پھر فرمایا، اے میری امت کے لوگو، کیا میں تم کو عطا نہ کروں؟ کیا میں تم کو بخشش کے لیے کلمات نہ بتاؤں؟ کیا میں تم کو وہ کلمات نہ دوں جب تو فوت شدگان ماں باپ یا اہل و عیال کے لیے یہ کلمات ایصال کرے، تیرے اٹھنے سے پہلے بخشش کی نوید ان کو سنا دی جائے؟ کیا تمہارے ساتھ احسان نہ کروں؟ 10 نصیحتیں ہیں کہ جب تم کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اگلا پچھلا پرانا نیا جو بھول کر کیا اور جو قصدن کیا، چھوٹا اور بڑا اور پوشیدہ اور ظاہر، اس کے بعد یہ کلمات تعلیم فرمائے جس سے انسان کی بخشش اور ان کے والدین اور رشتہ داران جو فوت شدگان ہیں ان کی بخشش کے لیے یہ کلمات تعلیم فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصف شعبان کی شب دیکھا کہ آپ سجدہ کی حالت میں دعا مانگ رہے تھے۔ پس جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شفاعت پر آپ کی 1/3 امت کی مغفرت فرما دی ہے۔ پس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید التجا کرتے رہے یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام پھر نازل ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے آپ کی نصف امت جہنم کی آگ سے آزاد فرما دی ہے۔ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید التجا کرتے رہے یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام پھر نازل ہوئے اور عرض کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کی شفاعت پر آپ کی تمام امت کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا ہے، سوائے ایسے شخص کے کہ جس کا کسی کے ساتھ ناجائز جھگڑا ہو یہاں تک کہ وہ اسے راضی کر لے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر التجا کرتے رہے حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام پھر نازل ہوئے اور عرض کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذمہ لے لیا ہے کہ آپ کی امت میں سے جس پر کسی کا حق ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمت سے راضی فرما دے گا۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات سے خوش ہو گئے۔ جب دوسرا شعبان آیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب نصف شعبان کی شب ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بستر سے نکل جاتے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اللہ کی قسم ہمارے بستر کی چادر ریشمی تھی نہ سوتی۔ ہم نے کہا کہ سبحان اللہ، پھر وہ کس چیز کی بنی ہوئی تھی؟ آپ نے فرمایا کہ اس کا تانا بکری کے بالوں اور بانا اونٹوں کے بالوں سے بنا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے خدشہ ہوا کہ شاید آپ اپنی دوسری ازواج میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ میں آپ کو تاریک میں گھر میں ڈھونڈ رہی تھی، میرا پیر آپ کے پیر سے ٹکرایا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ ریز تھے اور یہ دعا پڑھ رہے تھے۔ ترجمہ: اور میرا دل تجھ پر ایمان لا چکا ہے، میں تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں اور اپنی بڑی بڑی لغزشوں کا اقرار کرتا ہوں۔ میں نے اپنی جان پر تجاوز کیا، پس تو مجھے بخش دے۔ بے شک تیرے سوا گناہوں کو کوئی بھی نہیں بخشے گا۔ میں تیری سزا سے تیری معافی کی طرف آتا ہوں اور تیرے غضب سے تیری رحمت کی طرف آتا ہوں اور تیری ناراضگی سے تیری رضا کی طرف آتا ہوں اور مجھ سے تیری ہی پناہ کی طرف آتا ہوں۔ میں تیری ایسی حمد و ثنا نہیں کر سکا جیسے تو خود اپنی حمد و ثنا کر سکتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر نماز ادا کرتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج گئے تھے۔ میں آپ کے پاؤں مبارک دبا رہی تھی، چنانچہ میں نے عرض کیا کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ نے اپنے آپ کو بہت تھکا دیا ہے۔ کیا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے طفیل، آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف فرما چکا ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں اے عائشہ، تو کیا میں اللہ تعالی کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا تم جانتی ہو کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس رات میں اس سال اولاد آدم سے پیدا ہونے والے ہر فرد کا نام لکھ لیا جاتا ہے اور اس سال اولاد آدم سے مرنے والے ہر فرد کا نام لکھ لیا جاتا ہے اور اس رات میں لوگوں کے اعمال اوپر لے جائے جاتے ہیں اور اس سال ان کا رزق نازل کیا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل ہوگا؟ آپ نے فرمایا کوئی شخص بھی اللہ
اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اپنے سر مبارک پر رکھ کر 3 مرتبہ فرمایا میں بھی نہیں، میں بھی نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ مجھے رحمت کے ساتھ ڈھانپ لے۔ حضرت شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ایک مرتبہ عالموں سے پوچھا کہ جنت میں تمام نعمتیں تو ہوں گی، بتائیے کہ جنت میں نماز بھی ہوگی یا نہیں؟ عالموں نے کہا کہ حضرت جنت میں نماز کہاں سے ہوگی؟ جنت تو اعمال صالحہ کی جزا کا مقام ہے، وہاں اعمال صالحہ کی تکلیف کہاں سے ہوگی؟ یہ سن کر شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سرد آہ سینچی اور رونے لگے، پھر نہایت حسرت کے ساتھ فرمایا کہ بغیر نماز کے جنت میں کس طرح چین نصیب ہوگا؟ اے میرے مسلمان بہن بھائیوں، ان سعید و پاک باز روحوں سے نماز کی لذت پوچھو کہ انہیں جنت میں بھی بغیر نماز کے کوئی لطف نصیب نہیں ہوگا۔ امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ نماز پنجگانہ کی پابندی کرنے والے کو 9 چیزیں انعام میں ملیں گی۔ اول، خدا تعالی اس کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ دوسرے، اس کو تندرستی عطا فرمائے گا۔ تیسرے، فرشتے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ چوتھے، اس کے گھر میں برکت ہوگی۔ پانچویں، اس کے چہرے پر صالحین کا نور ہوگا۔ چھٹے، اس کا دل نرم ہو جائے گا۔ ساتویں، وہ پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ آٹھویں، جہنم سے نجات پائے گا۔ نویں، جہنم میں اس کو ایسے لوگوں کا پڑوس نصیب ہوگا جن کی شان میں لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کی بشارت آئی ہوگی، یعنی قیامت میں ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے۔ سال کے دنوں اور راتوں میں 15ویں شعبان کی مقدس رات شب برات اور 15واں دن بڑی برکتوں کا ہے۔ امت محمدیہ پر اللہ جل شانہ کا کرم خاص ہے کہ اس نے شب برات جیسی نورانی رات سے سرفراز فرمایا۔ یہ رات ہر سال آتی اور چلی جاتی ہے، لیکن کتنے غافل اور کاہل ایسے ہیں جو اس کی قدر نہیں کرتے اور سو کر پوری رات گزار دیتے ہیں، اور ان سے بھی بدتر وہ ہیں جو اس مقدس رات کو کھیل تماشوں اور لغویات کی نظر کر دیتے ہیں۔ ہاں، بڑے خوش قسمت اور نیک بخت ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اطاعت شعار بندے جو اس رحمت بھری اور نور و نکہت میں ڈوبی ہوئی شب کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس میں اپنے مولائے کریم کو یاد کرتے ہیں، اس کی مقدس اور رحمت بھری بارگاہ سے برکت و نور کی خیرات مانگتے اور اپنے گناہوں پر پشیمان و شرمندہ ہو کر توبہ و استغفار کرتے ہوئے اسے گزارتے ہیں۔ مساکین و غربا پر صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں، قربا و احباب کو تحائف سے بھی نوازتے ہیں، اور ساتھ ہی شہر خموشاں میں آرام کرنے والے مرحومین و متعلقین کو بھی نہیں بھولتے، ان کے لیے بھی فاتحہ و احصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں۔ یقیناً زندوں کے ساتھ اس دنیا فانی سے کوچ کرنے والے ہمارے بھائی بھی ہمارے احسان و کرم اور امداد و نصرت کے مستحق ہیں، لہذا مبارک راتوں اور مقدس ایام میں ضرور انہیں بھی یاد کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آیا ہے اگر تم میں کوئی اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو تو پہنچائے، بحوالہ مسلم شریف۔ اور صدقہ و خیرات، تلاوت قرآن پاک، ذکر و خیر کا ثواب اگر کسی مرحوم کو پہنچایا جائے تو یقیناً ان کو پہنچتا ہے اور ان کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اس پر احادیث کثیرہ شاہد ہیں۔ امت مسلمہ میں کوئی بھی اس کا منکر نہیں، اور جو منکر ہے وہ یقیناً گمراہ اور مسلمانوں کا بدخواہ ہے۔ حدیث پاک سے یہ ثابت ہے کہ اس مبارک شب میں بنی کلب کی بکریوں کے بال سے زیادہ گنہگاروں کی اللہ تعالیٰ بخشش فرماتا ہے۔ واضح رہے کہ بنی کلب عرب کا ایک قبیلہ تھا جہاں بکریاں زیادہ پائی جاتی تھیں، لیکن متعدد روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مغفرت و رحمت کی اس مقدس رات میں چند ایسے بھی بدبخت ہیں جو بغیر توبہ معاف نہیں کیے جاتے اور وہ رحمت خداوندی سے محروم ہی رہتے ہیں۔ وہ لوگ یہ ہیں: مشرک یعنی خدا کے ساتھ اس کی ذات صفات میں کسی کو شریک کرنے والا، ماں کا نافرمان، باپ کی نافرمانی کرنے والا، کہن اٹکل سے غیب کی باتیں بتانے والا، نجومی ستاروں سے غیب کی خبریں بتانے اور اس پر یقین کرنے والا، جادوگر، فال نکالنے والا، بد مذہب، بدعاتی، قاتل، رشتہ کاٹنے والا، اپنا یا دوسرے کا، کینہ پرور، سود کھانے کا عادی، سود دینے والا، زنا و بدکاری کا عادی، شرابی، باجا بجانے والا، گویا خش اور فضول گانے والا، کپڑا تہبند، پاجامہ، کرتا وغیرہ ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر تکبر کرنے والا، ناجائز محصول یعنی ٹیکس وصول کرنے والا، جلاد، ان بڑے بڑے گناہوں کے مرتکبین کو چاہیے کہ اس بابرکت والی رات کے آنے سے پہلے ہی یا خاص اس بابرکت رات میں ان گناہوں سے خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں اور آئندہ
ان سے بچنے کا پختہ عزم بھی کر لیں تو پھر اس نورانی رات میں خدا بزرگ و برتر کی طرف سے ہونے والی رحمتوں کی بارشوں میں ضرور نہا کر گناہوں سے پاک صاف اور رحمت خداوندی سے مالا مال ہو جائیں گے۔ بلکہ ان مذکورہ گناہوں کے علاوہ بھی جو گناہ کیے ہوں ان سے بھی توبہ و استغفار میں جلدی کرنی چاہیے۔ جو بے نمازی ہیں وہ توبہ کر لیں کہ اب آئندہ نمازیں ترک نہیں کریں گے، اور جو قضا ہو چکی ہیں ان کو جلد سے جلد ادا کرنے کا بھی عہد کر لیں۔ بلکہ اس بابرکت شب میں نوافل کے بجائے اپنی قضا نمازیں پڑھیں کہ جب تک قضا نمازیں ادا نہ ہوں نوافل قبول نہیں ہوتے۔ تو یہ کریں کہ اب آئندہ روزے نہیں چھوڑیں، اور جو چھوٹ چکے ہیں ان کو جلد ادا کرنے کا عہد کر لیں۔ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہ دینے والے توبہ کر لیں کہ اب پورا حساب کر کے زکوٰۃ نکالیں گے، جو خدا کا بھی حق ہے اور بندوں کا بھی، اور آج تک جو زکوٰۃ ذمے میں باقی ہے اس کو بھی جلد تر ادا کرنے کا عہد کریں، بلکہ اس قدر ہو سکے جلد از جلد ادا کرنے میں لگ جائیں۔ اور جو حقوق العباد بندوں کے حقوق اپنے اوپر ہیں صاحب حق سے مل کر معافی طلب کر لیں کہ بندوں کا حق اللہ تعالی معاف نہیں فرماتا جب تک کہ وہ بندہ خود معاف نہ کر دے جس کا کسی پر حق ہے۔ بندوں کے چند حقوق یہ ہیں، مثلا کسی کا مال یا جائیداد ہڑپ کر لیا، قرض لیا، کسی کو گالی دی، کسی کی آبرو ریزی کی، کسی کی غیبت کی، کسی کی چگلی کی، کسی کو ناحق مارا، کسی کا مذاق اڑایا، یا استاد اور ماں باپ کی نافرمانی کی، پڑوسیوں کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی کی، تو ان کو ضرور معاف کرا لیں۔ اور جو چیزیں مال جائیداد وغیرہ واپس کرنے کے لائق ہیں ان کو واپس کر دیں یا صاحب حق سے دستبرداری کرائیں تاکہ آخرت کے مواخذے سے بچ جائیں اور شب برات کی برکتوں سے بھی مالا مال ہو جائیں۔ شب برات میں غسل کرنا مستحب ہے تاکہ شب بیداری میں مدد ملے، اور اس سے عظمت و فضیلت بھی ظاہر ہوتی ہے، اس لیے کہ اس شب میں لوگوں کے رزق اور موت کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 5 راتیں ہیں کہ ان میں دعا رد نہیں کی جاتی: رجب کی پہلی رات، شعبان کی 15ویں رات، شب برات، جمعہ کی رات، عید الفطر کی رات اور بقر عید کی رات، 10ویں ذی الحجہ کی شب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے چچا، کیا میں تم کو عطا نہ کروں؟ کیا میں تم کو بخشش نہ کروں؟ کیا میں تم کو نہ دوں؟ کیا تمہارے ساتھ احسان نہ کروں؟ 10 خصلتیں ہیں کہ جب تم کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا، اگلا پچھلا پرانا نیا، جو بھول کر کیا، جو قصدن کیا، چھوٹا اور بڑا، پوشیدہ اور ظاہر۔ اس کے بعد صلاۃ التسبیح کی ترکیب تعلیم فرمائی، پھر فرمایا کہ اگر تم سے ہو سکے کہ ہر روز ایک بار پڑھو تو کرو، اور اگر روزانہ کرو تو ہر جمعہ میں ایک بار، اور یہ بھی نہ کرو تو ہر مہینے میں ایک بار، اور یہ بھی نہ کرو تو سال میں ایک بار، اور اگر یہ بھی نہ کرو تو عمر بھر میں ایک بار۔ الحمد شریف اور الف لام میم سے مفلحون تک، اور آیت الکرسی اور آمن الرسول آخر سورہ تک، اور سورہ یاسین اور تبارک الذی ایک بار، اور قل ھو اللہ احد 12 بار پڑھے، بعد میں ایصال ثواب کرے تو مردوں پر عذاب اٹھا لیا جاتا ہے اور ان کی بخشش و مغفرت اللہ کے ذمہ کرم پر آ جاتی ہے، اور ان کو بخشش کی نوید سنا دی جاتی ہے۔ اور پھر صلاۃ التسبیح پڑھنے کی ترکیب جو سنن ترمذی شریف کی حدیث میں باروایت حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ سے مذکور ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر کہہ کر سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک پڑھے، پھر یہ دعا پڑھے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 بار، پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ اور الحمد اور سورت پڑھ کر 10 بار یہی تسبیح پڑھے، پھر رکوع کرے اور رکوع میں 10 بار پڑھے، پھر رکوع سے سر اٹھائے اور بعد سمیع و تحمید یعنی سمع اللہ لمن حمدہ اور ربنا لک الحمد کے بعد 10 بار یہی تسبیح کہے، پھر سجدہ کو جائے اور اس میں 10 بار کہے، پھر سجدہ سے سر اٹھا کر سجدہ میں 10 بار پڑھے، پھر دوسرے سجدہ میں 10 بار پڑھے، یوں ہی 4 رکعت پڑھے، ہر رکعت میں 75 بار اور چاروں میں 300 ہوئیں۔ رکوع و سجود میں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی کہنے کے بعد یہ تسبیحات پڑھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا گیا کہ آپ کو معلوم ہے اس نماز میں کون سی سورت پڑھی جائے؟ فرمایا سورہ والعصر اور قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد۔ اگر سجدہ سہو واجب ہو اور سجدے کرے تو ان دونوں میں تسبیحات نہ پڑھی جائیں۔
اور اگر کسی جگہ بھول کر 10 بار سے کم پڑھی ہیں تو دوسری جگہ پڑھ لے کہ وہ مقدار پوری ہو جائے، اور بہتر یہ ہے کہ اس کے بعد جو دوسرا موقع تسبیح کا آئے وہیں پڑھ لے۔ مثلاً قوما کی سجدہ میں کہے اور رکوع میں بھولا تو اسے بھی سجدہ ہی میں کہے، نہ قوما میں کہ قوما کی مقدار تھوڑی ہوتی اور پہلے سجدے میں بھولا تو دوسرے سجدے میں کہے، سجدہ میں نہیں۔ تسبیح انگلیوں پر نہ گنے، ہو سکے تو دل میں شمار کرے ورنہ انگلیاں دبا کر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اعمال لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، اس کے اعضاء کو بھی بھلا دیتا ہے اور اس کے زمین پر نشانات بھی مٹا ڈالتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملے گا تو اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہ ہوگا۔ حضرت عوف اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایمان لائے۔ ایک دن ان کا بیٹا کسی مہم پر گیا اور کئی دن تک واپس نہ آیا۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہ سخت پریشان ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے بیٹے کی گمشدگی کا ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے عوف، اگر تم صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے بیٹے کو تمہیں واپس لوٹا دے گا۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر مکمل بھروسہ کیا اور صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے اور اس دعا کا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کرتے رہے۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہ گھر واپس تشریف لائے اور اپنی زوجہ کو بھی اس وظیفے کے بارے میں بتایا اور دونوں میں اللہ کی رضا کے لیے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس وظیفے کا ایسا اثر ہوا کہ کچھ دن بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کا بیٹا اچانک واپس آ گیا۔ جب لوگوں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیسے بچ کر آیا ہے تو اس نے بتایا کہ میں قید میں تھا اور ایک رات اچانک میری قید کی رسیاں کھل گئیں، راستہ صاف ہو گیا اور میں باحفاظت گھر پہنچ گیا۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر مکمل اعتماد کی بہترین مثال ہے۔ حضرت عوف اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بیٹے کے واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہم سچے دل سے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور صبر سے کام لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیم کیے گئے کلمات کو دل اور اخلاص کے ساتھ ورد کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری تمام مشکلات کو دور کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر بنی آدم انسان گنہگار ہے اور بہترین گناہ گار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ، گناہ دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اور استغفار کرتا ہے تو وہ صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو وہ سیاہی بڑھتی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی گناہ کی وجہ سے اس رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے جو اس کے لیے لکھ دیا گیا تھا۔ چھوٹے گناہوں کو معمولی نہ سمجھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوٹے گناہوں کو معمولی نہ سمجھو کیونکہ یہ مل کر انسان کو ہلاک کر سکتے ہیں، جیسے لکڑیاں اکٹھی کر کے بڑی آگ جلائی جاتی ہے۔ بحوالہ مسند احمد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر میں تر رہے۔ ذکر کرنے والوں کو اللہ یاد رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ ذکر الہی سب سے افضل عمل ہے۔ ذکر الہی دل کو سکون دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جان لو اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، ذکر اللہ سے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ کہے اس کے سارے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ بڑے گناہوں کے لیے توبہ استغفار کرنا لازم العظیم حاجت ہے اور اللہ بڑا مہربان رحمان رحیم اور بخشنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب دعا کرتے ہیں ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اس ماہ شعبان کے بابرکت مہینے کے فضائل و برکات ہمارے حصے میں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ بحوالہ صحیح بخاری۔